بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آؤ بات کریں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ڈاکٹر ایس ایم نقوی صاحب کی یاد میں ہم آج سرفراز شاہ صاحب سے بات کریں گے۔ شاہ صاحب ہمیشہ ذکر کرتے ہیں کہ ان کے بڑے دو استاد ہیں، یعقوب علی شاہ صاحب جو کہ ان کے روحانی استاد ہیں، اور جو ان کے کارپوریٹ استاد ہیں وہ ڈاکٹر ایس ایم نقوی صاحب ہیں۔ شاہ صاحب کا بہت وقت گزرا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ، اور میں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہوں جن کی ڈاکٹر ایس ایم نقوی صاحب سے ملاقات بھی ہوئی اور میں نے ان کے لیکچرز بھی اٹینڈ کیے۔ تو آئیے شاہ صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، آج ہمارا موضوع ڈاکٹر ایس ایم نقوی صاحب ہیں۔ یہ دنیا سے وہ رخصت ہو چکے ہیں، لیکن ان کی یادیں، ان کی تعلیم، ان کا علم جو ہے وہ موجود ہے اور موجود رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ جو آپ کی پہلی ملاقات ہے ڈاکٹر ایس ایم نقوی صاحب سے، وہ کب اور کیسے ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نقوی صاحب ٹرانسفر ہو کے اس گورنمنٹ ادارے میں آئے جس میں میں کام کرتا تھا۔ پہلی ملاقات شاید بہت زیادہ پلیزنٹ نہیں تھی۔ اچھا۔ اگر پلیزنٹ نہیں تھی تو کچھ اگلی بھی نہیں تھی، لیکن ایک کھچاؤ ضرور محسوس ہوتا تھا۔ اس ملاقات کے چند دن کے بعد میری، حالانکہ اس وقت میں اپنے ڈپارٹمنٹ میں نمبر 2 پر تھا، تو سرکاری پروٹوکول کے مطابق ٹاپ باس نمبر 2 سے ڈیل نہیں کرتے کبھی، لیکن نقوی صاحب ایسا محسوس ہوا کہ وہ ڈائریکٹلی ڈیل کر کے خوش ہوتے ہیں، تو یوں میں ان کے قریب ہوتا چلا گیا۔ تو ذرا سا قریب گیا تو پتہ چلا کہ وہ تو کمال کی شخصیت ہے، اور جس طرح وہ باسنگ نہیں کرتے تھے اسٹاف کی بلکہ ایجوکیٹ کرتے تھے، یہ ایک بڑا فرق ہم نے دیکھا کہ وہ باس نہیں تھے بلکہ استاد تھے۔ اور غالباً ان کی زندگی، انہوں نے ایسا کہا نہیں کبھی، لیکن میرا اپنا اندازہ ہے کہ شاید ان کی زندگی کا مشن یہ تھا کہ وہ نوجوانوں کو وہ ایجوکیٹ کریں اور ان کی گرومنگ کریں۔ تو یہ لفظ نوجوان سن کے آپ تھوڑے سے حیران ہوئے، میں اس زمانے میں نوجوان ہی تھا۔ صحیح۔ یہ 1973 کے شروع کا واقعہ ہے، ارلی 73۔ جو ان کے قریب ہوتا چلا گیا تو پتہ یہ چلا کہ وہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص انسان پیدا کیا، اور سکھاتے بھی تھے بڑی محبت سے، ڈانٹ ڈپٹ کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کبھی وہ تلخ ہوئے ہوں کسی بات پہ، یا ان کی آواز میں ہلکی سی بھی تیزی آئی ہو۔ بہت دھیمے، میں نے شاید آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا جو میں زندگی بھر بھولا نہیں کبھی۔ وہ ایک میٹنگ تھی ہماری، خاصی ہائی لیول میٹنگ، اس میں وی اے جعفری بھی آئے ہوئے تھے جو ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر تھے، آئی اے امتیازی جو چیف سیکرٹری پنجاب تھے، یو این او کے 3 ریپریزنٹیٹو تھے، اسی طرح اور 2-3 سینئر آفیسرز۔ تو نقوی صاحب بھی اس میٹنگ کا حصہ تھے۔ عام طور پر وہ میٹنگز میں مجھے لے جاتے تھے ساتھ، تو میں ان کو، نقوی صاحب بول رہے تھے تو میں ان کو کاغذ باری پر دیتا تھا، جو انہوں نے فگرز دینی ہیں، کاغذ۔ معلوم نہیں کس طرح سے مجھ سے اس دن غلطی ہوئی، وہ آج تک میں نہیں سمجھا میں نے وہ حرکت کیسے کر ڈالی۔ تو جو کاغذ بعد میں دینا تھا وہ پہلے دے دیا، بعد والا کاغذ، پہلے والا کاغذ بعد میں چلا گیا۔ تو نقوی صاحب کا یہ اعتماد اس وقت تک میرے اوپر بہت ہو گیا ہوا تھا، تو بغیر دیکھے وہ بول رہے تھے فگر بولی تو آئی امتیازی صاحب بہت اچھے انسان تھے، بہت قابل آدمی، لیکن بلڈ پریشر کے مریض ہو گئے تھے۔ تو وہ غصے میں آ گئے، اور انہوں نے، نارملی ایسا ہوتا نہیں لیکن انہوں نے بڑی شدت سے ہاتھ جوڑے، تالی بجا کے، کہ بڑی ہائی لیول میٹنگ ہے نقوی صاحب،
غلط فگرز نہیں دیں. نقی صاحب کا منہ سرخ ہو گیا. ظاہر ہے کہ سینئر آدمی ہے، ان کے ساتھ یہ سلوک ہو جائے میٹنگ میں. میں اپنی جگہ بے تحاشا شرمندہ، اور نقی صاحب کو چونکہ جانتا تھا کہ سب کے سامنے تو کچھ نہیں کہیں گے کبھی. میرا خیال تھا کہ جب ہم واپس جا رہے ہوں گے تو گاڑی میں بیٹھ کے مجھ پر گرجیں برسیں گے. میٹنگ ختم ہو گئی اور باقی تو میں روٹین میں جیسے چلتی تھی میٹنگ خوبصورت طریقے سے وہ چلی. میٹنگ ختم ہونے کے بعد جب ہم گاڑی میں بیٹھ کے آفس کی طرف جا رہے تھے تو نقی صاحب نے ذکر بھی نہیں کیا کہ کیا ہوا تھا. اب مجھے اندر سے بڑی شرمندگی. جب میں نے دیکھا کہ نقی صاحب کچھ کہہ نہیں رہے تو میں نے کہا کہ سر آئی ایم سوری، میری وجہ سے وہ کچھ میٹنگ ناخوشگوار ہو گئی. کہ نہیں ہو جاتا ہے، انسان ہے. بہت پولائٹلی کہ میں کہا، لیکن آدمی کو محتاط رہنا چاہیے. صرف اتنا کہا. میں آج بھی سوچتا ہوں اس ایج میں بھی کہ اگر ان کی جگہ میں ہوتا تو میں کیسے بیہیو کرتا. وہ عام آدمی کے لیے ممکن نہیں اس طرح بیہیو کرنا جیسے نقی صاحب نے کیا. ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم سیکھتے رہے، ان سے بہت سیکھا. اسی طرح ایک دن میٹنگ ہو رہی تھی تو سڑک پر کوئی ایسا ٹرک گزرا ہوگا جس میں پریشر ہارن لگا تھا. اس نے وہ وہاں ہارن بجایا تو نقی صاحب کہنے لگے کہ دیکھیے یہ جو شور ہے، یہ شور روزانہ 1,00,000 سے زائد نئے آئیڈیاز کا گلا گھونٹ دیتا ہے. ایک اور طریقہ انہوں نے انٹروڈیوس کرایا. میں تو اس کو انٹروڈیوس کہوں گا کہ میں نے پہلی بار دیکھا تھا. رسالے اور اخبار ہمارے یہاں بہت آتے تھے تو نقی صاحب آرٹیکل کوئی پڑھ لیتے تھے. اس کا جو مخصوص حصہ ہوتا تھا اس کی سائڈ پر لائن لگائی ہوتی تھی انہوں نے، تو وہ دے دیں گے کہ یہ پڑھ کے آئیے. خاصا میں ینگ تھا لیکن اس کے باوجود نقی صاحب شاہ صاحب ہی کہتے رہے. شاہ صاحب یہ پڑھیے پھر اس پہ ہم بات کرتے ہیں. پڑھ لیتا تھا. اس کے بعد دن کے کسی حصے میں جب فرصت ہے تو اس کو ڈسکس کر لیتے تھے میرے ساتھ. تو میں نے ریئلائز کیا کہ نقی صاحب اس کے ذریعے دو چیزیں ڈیولپ کر رہے ہیں میرے اندر. ایک تو میری معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، اور ڈسکس کر کے ہی وڈ انشور کہ میں پڑھ کے آؤں. تو میری ریڈنگ ہیبٹ ڈیولپ کر رہے تھے. مجھے کھلی چھٹی تھی کہ میں جو کتاب چاہوں گورنمنٹ ایکسپینس پہ خرید لوں. تو وہ ڈسکس کرتے رہتے تھے. اس طرح سے ہمارا لرننگ پروسیس بڑا تیز ہو گیا. پھر بجٹ پہ ڈسکشن نقی صاحب ہی نہیں سکھائی. وہ پتہ لگا کہ انٹریکیسیز آف بجٹ کیا ہوتی ہیں. تو انسٹرکشنز یہ تھیں کہ جو نئے فسکل ایئر کا بجٹ اناؤنس کرے گی گورنمنٹ، آپ ٹیلی ویژن پہ اس کو پورا سنیں گے. نیکسٹ ڈے پھر ڈسکس کرتے تھے. تو یہ ان کے کچھ ایسی چیزیں تھیں، بہت کمال کی چیزیں. ویسے کتابیں لکھنے کا ڈاکٹر صاحب کو بڑا شوق تھا، اور وہ بہت بڑے پاکستان میں پریچر تھے کہ جو بچے ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ اپنا کاروبار کریں. اور انہوں نے انٹرپرینورشپ پہ بھی کتابیں لکھی. لکیلی ویسے میں نے اپنی زندگی میں جو انٹرپرینورشپ کا ورڈ سنا تھا وہ ڈاکٹر اعظم نقی صاحب سے سنا تھا. اور پھر جو گورنمنٹ جاب ختم ہونے کے بعد بھی پھر انہوں نے اپنی کمپنی بنائی، جبکہ گورنمنٹ جاب کے بعد تو لوگ ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں. اور پھر وہ آخری لمحے تک ٹریننگز دیتے تھے، مختلف یونیورسٹیز میں جاتے تھے، مختلف کارپوریٹ سیکٹر میں جا کے ٹریننگز دیتے تھے، اور بڑے خوشگوار ماحول کے ساتھ وہ اپنا
نقی صاحب میرا خیال ہے شاید 78-79 میں ریٹائر ہو گئے تھے، کیونکہ ہمارے پاس سے تو ان کی ٹرانسفر ہو گئی تھی ارلی 75 میں، اور ٹرانسفر ہو کے چلے گئے. اور کتنا وقت آپ کا ان کے ساتھ گزرا؟ یہ میرا خیال لٹل اوور 2 ایئرس. 2 ایئرس. ٹھیک. تو ٹرانسفر ہو کے پھر چلے گئے. تو 78 یا 79 میں شاید، غالباً 78 تھا جب ریٹائر ہوئے ہیں. اس کے بعد پھر غالباً 84-85 میں اپنی کمپنی، جی. اپنی کمپنی تو شاید میں نہ کہوں، اپنے بیٹے الماس حیدر صاحب کو کمپنی وہ بنوائی اور انہیں گائیڈ کرتے رہے بڑا قربت سے. تو آخری میری ملاقات جو ہوئی وہ بڑی مزے کی تھی. وہ ابھی کچھ ہو گیا 3 سال شاید. میری ایک کتاب تھی تو میں نے اظہار تشکر کے طور پر وہ کتاب ڈیڈیکیٹ کی نقی صاحب کو. تو ظاہر ہے کسی بھی انسان کے لیے تھوڑی سی یہ حیرت انگیز بات ہے کہ ایک آدمی جس کا میں باس تھا 75 تک، وہ 2019 میں ایک کتاب کو منسوب کر دے اور بارہا اور بہت موقعوں پر ٹیلی ویژن پروگرامز میں بھی اور لیکچرز میں بھی ایس ایم نقی صاحب کو میں ذکر کرتا رہا. میرے نزدیک تو یہ حق ہے نقی صاحب کا جی کہ اگر میں نے ان سے سیکھا، بہت کچھ سیکھا، تو اس کا اظہار کیا جائے کہ مجھے کس آدمی نے سکھایا اور کس آدمی نے مجھے پیٹرنائز کیا. ورنہ گورنمنٹ میں کون کرتا کسی کے لیے. تو میں اظہار تشکر کے طور پر اکثر جگہوں پر جہاں کوئی موقع آ جائے تو ایس ایم نقی صاحب کا ذکر ضرور کرتا تھا. لیکن میرا خیال ہے وہ ظاہر ہے اس طرح بچکانہ اور لو لیول پروگرام تو نہیں دیکھتے ہوں گے. تو وہ جب کتاب میں نے منسوب کی تو آئی میڈ اٹ اے پوائنٹ کہ میں نقی صاحب کی خدمت میں پیش کر دوں. تو پھر انہوں نے مجھے پیغام بھیجا. تو ہم دوپہر لنچ پہ جم خانہ میں ملے. تو وہ لاسٹ میری ملاقات تھی. بیگم صاحبہ ساتھ تھیں، صحت مند تھے اس ایج میں بھی ماشاءاللہ، بہت صحت مند. صرف یہ تھا کہ شاید وہ گر گئے تھے تو ٹانگ پہ چوٹ لگ گئی تھی، اس چوٹ کی وجہ سے. ادروائز تو اسی طرح ایکٹیو اور صحت مند بہت. یہ شاید ان کے بارے میں ہم کہا کرتے تھے کہ بہت ہی پائس آدمی ہیں. جب ہمارے باس تھے اس وقت بھی 2 باتیں ہم جب آفیسرز اکٹھے بیٹھتے تھے تو نقی صاحب کے بارے میں 2 باتیں ضرور ہم کہتے تھے کہ انتہائی پائس آدمی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ نقی صاحب ایمبیسڈریل جاب کے لیے بنے ہیں. ان کے اندر وہ تمام صلاحیتیں تھیں کہ اگر وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے، جی بہت اچھا ریپرزینٹ کرتے. اچھا، ان کی ڈیلی لائف کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ وہ کیا سپورٹس کرتے تھے، جم جاتے تھے، اور فیملی لائف کو کیسے مینیج کرتے تھے، ان کے پلیئرز کیا تھے، ان کے شوق کیا تھے روٹین لائف کے؟ میرا خیال ہے سوائے واک کے دوسری کوئی ایکسرسائز نہیں کرتے رہے، اتنا مجھے معلوم ہے. لیکن میری ایک خامی ہے کہ میں کبھی اپنے سینئر کے گھر نہیں گیا، اچھا. اور کبھی میں دفتر کے ٹائم کے بعد اپنے سینئر سے نہیں ملا. یہ ایک میری کمزوری ہے. نقی صاحب سے بعد میں جو ملاقاتیں ہوئیں وہ ان کے ریٹائر ہونے کے 20 سال سے بھی زیادہ عرصے کے بعد پرائیویٹ ملاقات ہوئی میری، ورنہ کبھی میں ملا نہیں. اس لیے ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں کو میں زیادہ نہیں کہہ سکوں گا، لیکن جو اندازہ ہے میرا یا ان گفتگو سے کچھ آئیڈیاز مل جاتے ہیں. بڑے لونگ فادر، لیکن یہ پائس ہونا تو نظر آتا تھا کہ بندہ بہت ہی پاک باز انسان ہے، اور زندگی بھی ان کی بڑی پاک صاف زندگی تھی. عادات ان کی بڑی نیٹ اینڈ کلین عادات، بہت
دوسرے کو کمال کی رسپیکٹ دیتے تھے. یہ جو سنت ہے، یہ حدیث میں ہدایت بھی ہے کہ چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور بڑوں کے ساتھ عزت. جی. یہ نقی صاحب میں بہت تھا. جو آفس میں جو میں لوور کا ورڈ یوز نہیں کرتا، میں ہمیشہ جونیئر سٹاف کا ورڈ یوز کرتا ہوں اس کے لیے. جو پی این سویپر گارڈز اور جو اس طرح کا جو سٹاف ہوتا ہے، ان کے ساتھ کوئی مجھے بتائیے واقعہ یا کوئی ان کے ساتھ ڈیلنگ ان کی کیسی تھی؟ نہیں، ان کے ساتھ ڈیلنگ ہمدردانہ تھی. وہ کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ وہاں کوئی ایسا سلوک ہو جو ڈیروگیٹری سلوک ہو. ڈیروگیٹری سلوک نہیں تھا ان کا، جی. مناسب تھا. اور ایک ظاہر ہے کہ ٹاپ پر بیٹھے تھے تو ڈسٹینس تو موجود تھا، لیکن اس میں کوئی فرانیت یا اس قسم کا کہ دور ہٹو کا ایکسپریشن نہیں تھا ان کے. بہت ہیلپ فل اور بہت ہی سمپتھیٹک رویہ. اچھا، ویسے شاہ صاحب میری جتنی ملاقات ہوئی ہیں، میں نے کبھی بھی ان کو روتے ہوئے نہیں دیکھا. حکومت کے اوپر کوئی لان تان کرتے ہوئے میں نے کبھی نہیں دیکھا ان کو آج تک. سوسائٹی کو برا کہتے ہوئے، حالات کو برا کہتے ہوئے، کبھی اس طرح کی وہ نان پروڈکٹیو گفتگو کبھی آج تک ان کے ساتھ میں نے نہیں دیکھی. نہیں، وہ جو کچھ میں سمجھا نقی صاحب کو، تھرو اینڈ تھرو ایک پازیٹیو اپروچ کے آدمی تھے. نیگیٹیوٹی ان میں تھی نہیں اور پیسمسٹک بھی نہیں تھے، بلکہ انہیں میں نے ود ان لمٹس آپٹمسٹک ہی دیکھا. ایک فرم یقین ہوتا تھا کہ ول ٹرن دا ٹیبلز. تو یہ اسی آدمی میں ہوتا ہے جو بہت پازیٹیو ہو. تو تنقید، نیگیٹو تنقید وہ کرتا ہے جس کے اندر نیگیٹیوٹی ہے. یہ پروفیشنل رائے تو دے دیں گے کہ فلاں جگہ غلطی ہو گئی، فلاں جگہ یہ، لیکن تنقید نہیں ہے، کریٹیسزم نہیں تھا. خود ہمارے یہاں بھی میں نے عرض کیا کہ جس زمانے کی میں بات کرتا ہوں، نوجوان تھا، کوئی زیادہ تجربہ نہیں تھا، کبھی ڈسکریجنگ بات نہیں کی. کئی بار ہوا کہ شاہ صاحب یہ ذرا فلاں چیز پر ایک پیپر لکھ لائیے. اب اپنی طرف سے میں نے تو بڑا کمال کا پیپر لکھا، لیکن اس میں ہزارہ غلطیاں ہوتی تھیں کہ نقی صاحب کے سامنے گیا تو انہوں نے اس کو لائن سے کر دینا کہ اس کو ذرا دیکھ لیجیے. وہ ایک بار کوئی وہ تھا، لکھا تھا پیپر، تو نقی صاحب اپنی طرف سے کچھ لکھ رہے تھے، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا سر یہ آئی کے بعد کاما لگا کے اس کو آگے ایسے لکھ لیتے ہیں، کیا خوبصورتی سے. کہنے لگے شاہ صاحب ٹھیک ہے لکھ لیں، لیکن فکر کو توڑا نہیں کرتے. تو میں نے پلٹ کے کہا کہ سر یہ توڑنا تو نہیں ہے کاما لگا کے. جی. کہنے لگے فلو ٹوٹ جاتا ہے پڑھنے والے کا، وہ فلو نہیں ٹوٹنا چاہیے. تو اس ایج میں بھی، اور جبکہ میں بھی گورنمنٹ سروینٹ تھا، نقی صاحب بھی تھے، تو کون سکھاتا؟ بڑے پیار سے، بہت محبت سے. کبھی غصے میں دیکھا آپ نے؟ غصے میں یس. اچھا، دیکھا. ظاہر ہے انسان سے غصہ تو آئے گا، لیکن میں نے غصے سے شاؤٹ کرتے نہیں دیکھا. ان کے چہرے سے پتہ چل جاتا تھا کہ منہ سرخ ہو جائے گا، اندازہ ہوگا کہ غصہ آیا ہے نقی صاحب کو، لیکن اظہار نہیں ہوگا اس کا. الفاظ سے اظہار نہیں ہوگا، نہ آواز سے اظہار ہوگا. بڑی پیاری شخصیت تھی. کنٹرول، اس کا مطلب ہے کافی ان کو بہت اپنے ایموشنز، سیلف کنٹرول بہت تھا، فیلنگز پہ، اپنی ذات پر کنٹرول بہت شدید تھا. اچھا، آپ نے کبھی یہ دیکھا کہ جب کبھی انٹرویوز کرتے تھے جن کو وہ ہائر کرتے تھے، تو ان میں کن خصوصی چیزوں کو دیکھتے تھے؟ کیا کوالٹیز دیکھتے تھے جن لوگوں کو ہائر کرتے تھے یا جن کے ساتھ
کوئی بزنس کرتے تھے یا پلان کرتے تھے؟ نہیں، اس طرح سے چونکہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ تھا تو ہائرنگ ہوتی نہیں رہی، تو منسٹری سے لوگ آ گئے. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ ان کی پرکھ کمال کی تھی. وہ پک کر لیں گے اور پک کر کے ایک واقعہ ان کے مجھ تک پہنچا جو نہیں پہنچنا چاہیے تھا، وہ پہنچ گیا مجھ تک. میرے جو ڈپارٹمنٹل ہیڈ تھے کچھ دیر کے لیے 2-4 مہینے کے لیے میرے ان کے درمیان تعلقات کوئی زیادہ خوشگوار نہیں رہے. تو انہی دنوں ہماری اینول کانفیڈینشیل رپورٹ لکھی جا رہی تھی، تو انہوں نے مجھے ایوریج لکھ دیا. اچھا. میری کانفیڈینشیل رپورٹ میں نہ نقی صاحب نے اس کا ذکر کیا، نہ میرے باس نے کبھی ذکر کیا، یہ کسی اور جگہ سے پتہ چلا مجھے. تو وہ جب اینول کانفیڈینشیل رپورٹ نقی صاحب کے پاس گئی تو باقی تو سب سائن کر دیے، تو میری رپورٹ پر دیکھا ایوریج ہے، تو روک لی. اور ڈپارٹمنٹل ہیڈ صاحب میرے علی اکبر صاحب تھے، ان کو بلایا اور ان سے کہنے لگے کہ علی اکبر یہ کیا ہوا شاہ صاحب، آؤٹ اسٹینڈنگ سے ایک دم ایوریج کیسے ہو گئے ہیں؟ تو انہوں نے کچھ کہا ہوگا جو مجھے نہیں پتا، کچھ کہا. تو انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو ٹھیک کر کے لاؤ. تو یہ خود تمہاری ذات پر ریفلیکٹ کر جائے گی بات کہ تمہارا نمبر 2 ہے وہ سڈنلی آؤٹ اسٹینڈنگ سے ایوریج پہ گر گیا نیچے، تو تم نے چیک نہیں کیا کہ کیوں ایسا ہوا ہے، تو اس کو ٹھیک کرو. تو وہ انہوں نے دوسرا فارم وہیں بھرا اور آؤٹ اسٹینڈنگ کر دیا. یہ ان کی اپنی ایک اسیسمنٹ تھی آدمی کے بارے میں، اور وہ ان میں سینس آف ہیومر بہت تھی. اچھا، کوئی واقعہ ہے تو ضرور سنائیے. ہمارے ایک صاحب تھے جو خاصے میٹنگز میں ناسٹی ریمارکس دے دیتے تھے بے تکلفی سے. خدا کا کرنا ایسا ہوا، اللہ تعالیٰ ہر ایک پہ کرم کرے کہ انہیں برین ہیمریج ہو گیا، تو وہ لمبی چھٹی پر چلے گئے. وہ میرا خیال 1 سال کے بعد دوبارہ ڈیوٹی پہ آئے، لیکن ان سے وہ پریشر لیے نہیں گئے. ہمارے یہاں پریشرز بہت تھے، تو بیچارے پھر ڈاؤن ہو گئے. تو ڈاکٹر نے انہیں منع کر دیا. تو چونکہ میٹنگ میں ناسٹی ریمارکس دیتے تھے، تو ایک دن وہ کہیں گھر سے ایسے ملنے کے لیے آ گئے، نقی صاحب سے ملے چلے گئے. تو میں اپنے جو میرے ڈپارٹمنٹل ہیڈ تھے ان کے ساتھ نقی صاحب کے پاس گیا اندر. تو میرے ڈپارٹمنٹل ہیڈ کو مخاطب کر کے کہنے لگے، وہ علی اکبر وہ فلاں صاحب آئے تھے اور دوبارہ آنے کی دھمکی دے گئے. وہ اس طرح کا بڑا لائٹ مزاح ان کی طبیعت میں تھا. تو ایسا نہیں کہ بہت ڈرائی آدمی تھے، بالکل نہیں. اچھا، آپ کا کبھی ان کے ساتھ سفر کرنے کا ہوا اتفاق؟ کیونکہ سفر میں جو ہے وہ زیادہ استاد نہیں، سفر کرنے میں اتنے بزی تھے نقی صاحب کہ وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کہیں جا سکیں. لیکن بس وہ لوکل ود ان سٹی ان کے ساتھ 2-4 بار میں مختلف میٹنگز میں گیا، لیکن بہت مزے کے آدمی. اچھا، جو کتابیں انہوں نے لکھی وہ آفس جاب میں لکھی جب وہ گورنمنٹ میں تھے؟ نہیں، وہ ریٹائرمنٹ کے بعد لکھی. ریٹائرمنٹ کے بعد لکھی ساری؟ وہ بھی کافی دیر کے بعد. میں نے عرض کیا انہیں پڑھنے کا بڑا شوق تھا، ہر وقت پڑھتے تھے. وہ پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر جتنا پڑھنے والا آدمی فرصت نصیب ہو جائے تو کتابیں ضرور لکھتا ہے پھر. اچھا، ویسے بہت کم ایسے گورنمنٹ کے آفیسرز دیکھے ہیں، ایک تو جو جاب ختم ہوتی ہے اس کے بعد بھی پروڈکٹیو ہوں، اس کے بعد بھی کتابیں لکھیں، اس کے بعد بھی لیکچرز دیں، یا اس کے بعد بھی وہ مختلف یونیورسٹیز میں یا کارپوریٹ سیکٹر میں ایز اے گیسٹ اسپیکر جائیں. بہت ہی میں نے تو کم دیکھا ہے کہ ایسے جو گورنمنٹ آفیسر جب وہ ان کی ریٹائرمنٹ ہوتی ہے، ان کی وہ پینشن لگ جاتی ہے اور وہ اپنے آپ کو ریٹائرڈ سمجھتے ہیں، اور کچھ ہی سالوں کے بعد ان کو بیماریاں لگنی شروع ہو جاتی ہیں
وہ شوگر بلڈ پریشر کی گولیاں کھاتے ہیں. تو یہ جو ان کا جو لائف سٹائل تھا یہ میں بڑا متاثر ہوا ویسے یہ دیکھے کہ ایک منٹ اپنا یوٹیلائز کرتے یوزفلی یوٹیلائز کرتے تھے. میں نے انہیں فارغ بیٹھے نہیں دیکھا کبھی. یا تو دفتری کام نمٹاتے دیکھا یا اخبار پڑھتے دیکھا. تو چونکہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی انہوں نے ریٹائرمنٹ نہیں لی اسی لیے تو وہ ایس ایم نقی کہلائے. بالکل. اچھا ویسے جب اگر آفس کے میں تو صرف جب کام ہوتا تھا, جب کام کے علاوہ جب ویسے ہی اسٹاف بیٹھا ہوتا تھا, آپ لوگ کولیگس بیٹھتے تھے, تو ڈاکٹر صاحب عموماً کن موضوعات پہ گفتگو کرتے تھے؟ نہیں وہ جنرلی گرومنگ کی بات ہی, میں نے ایسی چیزیں بولیں گے. ہمارے ہاں انہوں نے ایک نیا سسٹم انٹروڈیوس کیا جی کہ پیریوڈیکلی جو آفیسرز ہیں وہ ہم ڈنر پر اکٹھے ہو جائیں ویکینڈ, کوئی ایک ویکینڈ لے لیں 2 مہینے 3 مہینے کے بعد, اینڈ دین ہی ول میک اٹ اے پوائنٹ کہ وہ خود ضرور آئیں. بلکہ ایک تصویر بھی کہیں ایک دن کسی بچے کے ہاتھ لگی تو ہم ایسے ہی کسی ڈنر پر ایک ہی صوفے میں میں اور نقی صاحب اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہاں بھی کبھی انہوں نے پھر دفتر کی بات نہیں کی. اوکے. وہ جنرل باتیں کریں گے جس سے ہم سیکھتے جائیں. یہ ایک کمال کی چیز. اچھا ویسے زیادہ تر یہ دیکھا ہے کہ جو بڑا آفیسر ہوتا ہے وہ بولتا زیادہ ہے اور وہ سنتا کم ہے. تو ڈاکٹر صاحب کی کیا مزاج تھا, وہ سنتے زیادہ تھے یا وہ بولتے زیادہ تھے؟ نقی صاحب واز اے ونڈرفل لسنر. اچھا لسنر اچھے تھے. اوہو میری ذرا زیادہ قربت رہی دوسرے افسروں کی نسبت. کیونکہ آپ نمبر 2 تھے. نہیں میں تو ڈپارٹمنٹ میں نمبر 2 تھا, نقی صاحب تو ہی واز بگ باس. اوکے. لیکن اس کے باوجود بڑا قریب چلا گیا تھا نقی صاحب کو میں. جتنی مرضی لمبی بات کر لوں میں, جی جی, بڑی خاموشی سے مجھے دیکھتے رہیں گے, بڑی توجہ, ایسا لگتا ہے جیسے پوری طرح ایبزارب ہے میری گفتگو میں. بھلے کچھ اور سوچ رہے ہوں لیکن اندازہ یہ ہوتا تھا کہ پوری توجہ سے میری بات سن رہے ہیں. تو اگر میں 15 منٹ بھی بولا ہوں تو خاموشی سے سنتے رہیں گے اور اس کے بعد بڑا مختصر جواب ملے گا. اور لیکن ہوتا بڑا کمپریہنسو تھا, بڑا خوبصورت جواب. تو بڑے کمال کے آدمی تھے. بس پروگرام میں کو میں آخر میں لے کے جاؤں گا اور میں چاہوں گا کہ نقی صاحب کی پرسنالٹی کو آخر میں آپ 3 ورڈز میں ڈسکرائب کر دیں. وہ استاد تھے, افسر نہیں تھے. ٹھیک. کیونکہ میں نے تو یہ پایا, جو میں سمجھا کہ ان کی زندگی کا مشن تھا شاید کہ نوجوانوں کو گروم کر کے اوپر اٹھانا ہے. ان کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے افسر نہیں استاد تھے. ٹھیک ہے, آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب سے میری جتنی ملاقاتیں رہیں میں نے ان کو بڑا شفیق پایا اور اکثر ان سے لوگ ایک بات کہا کرتے تھے کیونکہ ہی واز 97-98 جب ان کی وفات ہوئی. بلکہ میری خواہش یہ بھی ہے کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو ہم ان کے بارے میں کافی گفتگو کرتے ہیں, ان کی پذیرائی کرتے ہیں, ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. یہ گفتگو کہیں نہ کہیں انسان کی زندگی میں بھی ہونی چاہیے تاکہ وہ گفتگو ان تک پہنچے اور وہ اپنے بارے میں یہ سن کے یہ دیکھ کے ان کو بھی کوئی مزہ آئے کہ ہمارے بارے میں لوگ کیا بات کرتے ہیں. کیونکہ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر یہی دیکھا گیا ہے کہ جب لوگ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تب جا کے ان کے سیمینارز کروائے جاتے ہیں, ان پہ کالم لکھے جاتے ہیں, ان پہ بات ہوتی ہے. تو یہ زیادہ تر میرے خیال سے زندگی میں ہمیں یہ اب طور طریقہ اپنانا چاہیے کہ یہ زندگی میں ہم بڑے لوگوں کو سراہیں, ان پہ گفتگو کریں, ان کی بات کریں تاکہ وہ سوچ سکیں زندگی میں کہ ہمارے بارے میں لوگ کیا سوچتے ہیں, کیا جانتے ہیں. تو مختلف جگہوں جب ڈاکٹر صاحب جایا کرتے تھے لیکچرز کے لیے یا میٹنگز کے لیے یا ٹریننگز کے لیے, تو جو ان کے جو قریبی لوگ ہوتے تھے وہ ڈاکٹر صاحب سے کہا کرتے تھے کہ اب آپ ریسٹ کریں, کیوں آپ اتنا تردد کرتے ہیں زندگی میں, کیوں آپ اتنی تگودو کر رہے ہیں, اب آپ کا ریسٹ کا ٹائم ہے, آپ آرام کریں زندگی میں. تو ڈاکٹر صاحب کا نا ایک تاریخی جملہ ہوا کرتا تھا, مجھے بڑا ہمیشہ سے وہ فیسینیٹ کرتا. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جب میں نے قبر میں جانا ہے تو میرے پاس آرام کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہوگا, تو لہٰذا قبر بنی ہے آرام کے لیے, زندگی بنی ہے کام کرنے کے لیے. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ.